اسرائیل کے لیے اتر پردیش اور ہریانہ میں ہزاروں تعمیراتی مزدوروں کی تقرری کے بعد اب بھارت کی مزید 5 ریاستوں میں تقرری مہم شروع ہونے والی ہے۔ ٹریڈ یونینوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور صورتحال کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ گزشتہ ماہ اتر پردیش اور ہریانہ کے مختلف شہروں میں قائم کیے گئے تقرری کیمپوں میں کامیاب قرار دیے جانے والے مزدوروں کو اگلے ہفتے سے اسرائیل جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فی الحال ہر ہفتے 700 سے 1000 کے درمیان مزدور اسرائیل بھیجے جائیں گے۔ اسرائیل اور حماس کے جنگ کے بعد سے اسرائیل میں تعمیراتی مزدوروں کی سخت قلت ہو گئی ہے، کیونکہ اسرائیل نے فلسطینی مزدوروں کو کام دینا بند کر دیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اسرائیل نے بھارت سے بھی مزدوروں کو درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں بھی گزشتہ سال ہی بھارت نے 42,000 تعمیراتی اور نرسنگ اسٹاف بھیجنے کے لیے اسرائیل سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ کے اوائل میں اسرائیل سے ایک 15 رکنی ٹیم بھارت آئی تاکہ ملک کے مختلف حصوں سے مزدوروں کی تقرری کر سکے۔ اس کے تحت پہلے ہریانہ اور پھر اتر پردیش میں بالترتیب 530 اور 5087 تعمیراتی مزدوروں کی تقرری کو حتمی شکل دی جا گئی ہے۔ 5 مزید ریاستیں بہار، ہماچل پردیش، تلنگانہ، راجستھان اور میزورم کی حکومتوں نے بھی اپنے یہاں اس طرح کے تقرری کیمپ منعقد کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے باضابطہ اپیل کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان ریاستوں میں بھی جلد ہی یہ مہم شروع کی جائے گی۔ اسرائیلی حکام تقرری اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسرائیلی حکومت کی ایک ایجنسی پاپولیشن امیگریشن بارڈر اتھارٹی نے صرف اتنا بتایا کہ ان مزدوروں کو ماہانہ 1,37,000 روپے دیے جائیں گے۔ یہ تقرریاں بھارت کی سرکاری ایجنسی نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی NSDC کے توسط سے ہو رہی ہیں۔ NSDC کے چیف آپریٹنگ آفیسر اجے کمار رائنا نے بتایا کہ بھارت اور اسرائیل کے مابین حکومتی سطح پر بھارت سے 10,000 تعمیراتی مزدور بھیجنے کا ایک معاہدہ موجود ہے۔ ہم نے تمام ریاستوں سے اس میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے، جس پر ہریانہ اور اتر پردیش نے آگے بڑھ کر عمل کیا۔ ان مزدوروں کو تعمیرات کے شعبے میں اسکاف فولڈنگ، میستری، ٹائلز لگانا، چھت ڈھالنے کے لیے شٹر لگانے جیسے کام دیے جائیں گے۔ بھارت کی متعدد ٹریڈ یونینوں نے مزدوروں کو اسرائیل بھیجنے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ ختم کرے۔ بھارت کی اہم ٹریڈ یونین سیٹو کے جنرل سیکریٹری تپن سین نے ایک بیان میں کہا کہ سیٹو تمام بھارتی مزدوروں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ BJP کی قیادت والی حکومت کے جال میں نہ پھنسیں، کیونکہ انہیں ایک ایسے ملک میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پر جنگ چل رہی ہے۔ مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ اقتصادی زدہ علاقے میں مزدوروں کو بھیجنا ان کی زندگی کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ مودی حکومت نے تاہم اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل OECD کارکن ملک ہے جو مزدوروں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں ملک کے درمیان معاہدے کے تحت بھارت سے جانے والے مزدوروں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے گا، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ کسی طرح کی تفریق نہیں کی جائے گی۔ بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں لبرل قانون بہت بہتر اور لیبر قانون بہت سخت ہے اور مزدوروں کے حقوق اور تارکین وطن کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ٹریڈ یونینوں کی تشویش کا سبب یہ بھی ہے کہ ان مزدوروں کی تقرری مائیگریٹ سسٹم کے ذریعے نہیں بلکہ NSDC کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ مائیگریٹ سسٹم کے ذریعے بھارت سے بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والوں کو لائف انشورنس اور دیگر تحفظات حاصل ہوتی ہیں اور NSDC کے توسط سے تقرری کی جانے کی وجہ سے ان سہولیات سے وہ مزدور محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی مزدور اسرائیل بھیجنے کے بھارت کی خارجہ پالیسی پر بھی سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں۔ ہریانہ کے ایک تقرری مرکز کے ذریعے اسرائیل جانے کے لیے منتخب ہونے والے ایک 26 سالہ نوجوان نے بتایا کہ اسرائیل میں ہمیں ملازمت مل رہی ہے، اس میں تنخواہ بھارت سے 5 گنا زیادہ ہے۔ معلوم ہے کہ وہاں بہت خطرہ ہے، لیکن میرے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیوی، بچوں اور والدین کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مودی حکومت نے ایک ہفتے قبل ہی دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کی GDP اگلے 3 سال میں $5 ٹریلین اور سن 2030 تک $7 ٹریلین تک پہنچ جائے گی۔ تاہم بیشتر بھارتیوں کے لیے زندگی بہت دشوار ہے۔ وہیں دوسری جانب یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا مسلمان اسرائیل جا سکتے ہیں؟ روزگار اپنی جگہ ہے، لیکن مسلم دانشوروں کا کہنا ہے کہ جو علاقہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے اور وہ مسلسل مسلم ملک فلسطین پر حملے کر رہا ہے، وہاں مسلمانوں کا جانا نامناسب ہے۔
کچھ پیسوں کی خاطر مسلمانوں کے خون کے سودے بازی درست نہیں ہے۔ اسرائیل اسلام اور مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، ایسے میں وہاں مسلمانوں کو غلام ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی مصنوعات کو مختلف علماء و ممالک نے فتویٰ دے کر حرام قرار دیا ہے، تو کیسے وہاں روزگار کے لیے مسلمان جا سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں کو اسرائیل نہ جانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔